السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 141 کی تفسیر، اس میں جز 1 پڑھ چکے تھے اور مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کی تھی، آیہ مبارکہ 142 کی۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 141 جز 2 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ٹرانسلیشن۔ 8 ازواج 8 جوڑے ہیں، من الضأن 2 دو بھیڑ میں سے، ومن المعز 2 اور 2 بکریوں میں سے۔ قل آذکرین، آپ فرما دیجئے کیا دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین یا اس نے دونوں کے مادینوں کو حرام کیا ہے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو لپٹا ہوا ہے اوپر اس کے ان کی ماداؤں کے رحموں میں۔ نبئونی بعلم، مجھے خبر دیجئے علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 141 کی، اس میں ہم جز 2 پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس وقت جو زکوٰۃ کا نصاب تھا وہ مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مزاج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو منشا ہے، وہ اپنے بندوں میں ایک بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاشرہ سکون کا گہوارہ بن سکے اور ایک بیلنس کے ساتھ نظام چلتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب بیچارہ غربت کے چکی میں پستا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے مالوں میں سے غرباء کا حق پہچانو، ان کو بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے ضرور دو۔ اس طرح ایک بیلنس قائم رہے گا اور معاشرہ سکون کا گہوارہ بن سکے گا، امن کی فضا قائم ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یعنی کہ کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب بھی وہ پھل دے، لیکن یاد رکھنا کہ اس میں سے حق نکالو جس دن اس کو کاٹو، کاشتکاری کرو جس دن اپنے پھل کاٹو اور فصل کو گھر لے کر آؤ۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ قلم میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باپ تھا بہت ہی نیک مزاج اور غرباء کا خیال رکھنے والا۔ جب بھی وہ فصل کاٹتا تو غرباء کو اس میں سے ان کا حق دیتا، بہت زیادہ وہ نیک دل انسان تھا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے پہ بہت خوش تھے اور راضی تھے
اور اللہ کا کرنا کہ فصل میں پیداوار بہت زیادہ ہوتی۔ یقیناً جب غرباء کی دعائیں ہوں گی تو ایسے شخص کو پھر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کریں گے۔ لیکن جب بچے بڑے ہوئے تو ان کو یہ چیز ایک آنکھ بھی نہ بھاتی، اور وہ یہی چاہتے کہ ہمارا باپ جو غرباء کو دیتا ہے یہی گھر لے کر آئے تو مزید مال کی چہل پہل ہو۔ ہمارا باپ جو کچھ کر رہا ہے غلط کرتا ہے، اتنا مال جو اتنا زیادہ غرباء کو دیتا ہے گھر میں لے کر آئے تو مزید مال میں اضافہ ہو۔ لیکن عقل کے اندروں کو کیا پتا کہ جب انسان دیتا ہے اللہ کی راہ میں تو مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں یقیناً برکت ہوتی ہے۔ والد کی وفات کے بعد انہوں نے یہی عزم کیا کہ فصل ہم راتوں رات ہی کاٹ کر اس کو گھر لے آئیں گے، تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، معاشرے کے کمزور طبقہ ہیں، ان کو اس بات کی خبر نہ ہو، کسی کو ہاتھوں ہاتھ خبر نہ ہو، تو آرام سے ہم ساری فصل کاٹ کر گھر لے آئیں تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو بہت کوشش کے ساتھ بہت ٹائم پہ ہی پہنچ گئے اور بہت خوش تھے دل میں کہ آج تو ساری کی ساری فصل ہم اپنے گھر لے آئیں گے، اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کو یہ چیز ذرا بھی پسند نہ آئی تو اللہ کے حکم سے ساری فصل پہ، ساری کھیت پہ آفت پھیر گئی اور وہ چٹیل میدان ہو کر رہ گیا۔ جو ان کا باغ تھا، جو ان کی فصل تھی، وہ بالکل ویران ہو گئی۔ جب وہاں پہنچے تو ایک دم حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم یقیناً رستہ بھول گئے ہیں، اندھیری رات ہے تو رستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہماری فصل نہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم کہیں اور یہاں آ گئے ہیں۔ لیکن پھر خود ہی آپس میں غور و فکر کیا تو کہنے لگے کہ ہم رستہ نہیں بھولے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ ایک ان میں تھوڑا سا عقل مند تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں پہلے ہی نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ اس وقت پھر ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے غلط کیا ہے، ہمارا باپ غلط نہیں تھا بلکہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا، اس بات سے ہم لاعلم تھے کہ دوسروں کو دینے سے، غرباء میں تقسیم کرنے سے، ان کا حق پہچاننے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بار بار اس چیز کی ترغیب دلائی گئی۔ بعض جگہ پہ کہا گیا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حقیقت میں اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بیچ دیا اور خود کھا لیا، پہن لیا، بسیدہ کر دیا، لیکن جو آگے مال بیچ دیا وہی حقیقت میں اس کا مال ہے۔ اگر کوئی پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو وہ تو ورثاء کا مال ہے کہ ورثاء میں وہ مال تقسیم ہو جائے گا۔ جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دیا ہے حقیقت میں وہی اس کے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اب اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، وقتاً فوقتاً ترغیب دلائی جاتی تھی۔ تو جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت پھر ایک مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، مسلمانوں کی تنظیم قائم ہوئی، اس وقت پھر جو مسائل تھے وہ فرض کیے گئے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب کچھ پھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ احکامات اترے اور اس کی فرضیت بھی قائم کی گئی۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کو بھی فرض کر دیا گیا، اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو بخیل کہا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے کتنا حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا؟ تو یاد رہے کہ جو عموماً انسان کا کاروبار ہوتا ہے اس میں سے جب سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن جو زمین کے حساب ہے وہ جب پیداوار ہوگی تو اس میں سے جو انسان نہری پانی سے اس کو سیراب کرتا ہے تو اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہوگا، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر جو اس کو پانی سیراب کیا جاتا ہے کسی اور ذریعے سے اس کو دیا جاتا ہے، جیسا کہ عموماً ٹیوب ویل ہیں جن کے اس پہ اگر خرچہ آتا ہے تو پھر 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سیم زمین ہوتی ہے، یعنی کہ
یعنی زیادہ خشک زمین نہیں ہوتی، اس کو پانی دینے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی، تو اس میں سے پھر جو کاشت جب کیا جائے گا تو عشر نکالنا ہوگا۔ لیکن اگر اس پہ کوئی محنت ہے، اس پہ خرچ آ رہا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ٹیوب ویل وغیرہ، یا پھر جیسے کہ پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، یا کوئی اور ایسے ذریعے سے اگر اس کو پانی دیا جا رہا ہے تو پھر 20واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور یاد رہے کہ 5 وسق سے کم پہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اگر کسی کا اناج غلہ 5 وسق ہے تو ان میں سے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم پہ زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ چاندی سے کم پہ زکوٰۃ نہیں، اور اسی طرح 5 اونٹوں سے کم پہ زکوٰۃ نہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس سے اوپر جتنے ہوں گے اس حساب سے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر 5 سے کم اونٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو خشک میوہ جات تھے وہ زیادہ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ عرب میں گندم کم ہوا کرتی تھی، باقی جو خشک میوہ جات تھے جیسے کہ منقع ہے، جو ہیں، کھجور، اس قسم کی زیادہ پیداوار ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں چاول، چنے، دالیں وغیرہ، جوار، باجرہ، مکئی، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر گندم ہے جو کہ زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور چاول کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں کی نسبت۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں خشک میوہ جات میں بھی زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بادام ہیں، اخروٹ، خوبانی، مونگ پھلی، کشمش، اس طرح کی چیزیں بھی زیادہ ڈرائی فروٹ میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنے حساب سے جتنی اس کی زمین پیداوار ہے اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہوگی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں، یعنی کہ جانوروں پہ زکوٰۃ کے بارے میں بات کی، تو کچھ صحابہ کرام کا سوال تھا کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی صریح حکم نازل نہیں ہوا، لیکن وہ آیت اس کے لیے کافی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، اسی پہ دلالت کرتے ہوئے گھوڑوں اونٹوں کے بارے میں بھی گھوڑوں اور گدھوں کے بارے میں بھی وضاحت کر دی۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی جو میوہ جات ہیں ہمارے معاشرے میں پیداوار ہیں، اسی حساب سے پھر اس کا بھی نصاب قائم کیا جائے گا، تو اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جن چیزوں کی پیداوار تھی ان کی ہی زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے حکم دیا، یا پھر آپ نے اس کے بارے میں عمل کروایا۔ پھر اسی حساب سے جس طرح کہ آج ترکاریاں ہیں، یعنی کہ تازہ سبزیاں جو ہوتی ہیں، تو ان پہ بھی زکوٰۃ بنے گی، لیکن ہر کوئی اپنے معاشرے کے حساب سے ہی اس میں زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ ان چیزوں کو ذخیرہ تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے بارے میں بھی لازمی یہی ہے کہ انسان جو اس میں پیداوار ہے اس حساب سے زکوٰۃ لازمی نکال لے، جو اتنا اس کو فائدہ ہو رہا ہے اس منافع کے حساب سے اس پہ ریسرچ کر کے تو زکوٰۃ نکال لے۔ اس پہ اتنی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی، کچھ بیچارے تو لا علمی سے ہی زکوٰۃ دینے سے رہ جاتے ہیں، اور کچھ لاپرواہی سے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اسی پہ اسلام کی بنیاد، اسلام کے جو بنیاد ہے وہ قائم ہے۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دیں گے یا اس پہ عمل نہیں کریں گے تو گویا انسان دار اسلام میں ہی مکمل داخل نہیں ہوا۔ اور تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دوں کہ اس پہ محدثین کا، اہل علم کا بہت زیادہ اختلاف بھی ہے، ان کی اس میں لمبی چوڑی بحث ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جو روز مرہ استعمال ہونے والے تر پھل ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور کچھ کا اس پہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نصاب مقرر کر دیا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فصل کو بھی مستثنی قرار نہیں دیا، تو اس لحاظ سے پھر ہر پھل جو تر ہے یا ترکاری ہے جو روزمرہ سبزی استعمال میں ہے،
جو تر سبزیاں ذخیرہ نہیں کی جاتی تو اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ تھوڑی سی معلومات تھیں۔ ویسے اس کا دیکھیں تو نصاب بہت طویل ہے۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو مزید اپنے علم میں اضافے کے لیے مزید اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ 5 وسق سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس حدیث کو بلکہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد قائم کر دی، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس میں ہر چیز میں اعتدال پسندی ہی اچھی ہے، چاہے انسان اس کو خرچ کرنے میں ہو تو پھر بھی اعتدال ہی اچھی ہے، کھانے پینے کے معاملے میں بھی اعتدال ہی اچھا ہے۔ اگر دوسرے کو کچھ دے رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اعتدال میں رہتے ہوئے ہی کریں، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا سارا کچھ ہی دے دو اور خود محتاج ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اتنا دو کہ خود بھی انسان محتاج نہ رہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وصیت کے معاملے میں بھی اعتدال سکھایا گیا کہ 1/3 میں وصیت کرو، کہ جو اپنے اہل و عیال ہیں ان کو بھی ایسا نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ کنگال ہو جائیں اور سب کچھ دوسروں کو دے ڈالو، اور نہ ایسا کرو کہ بالکل اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ جاؤ، کسی بھی قسم کی وصیت نہ کرو، دوسروں کے لیے کوئی صدقہ خیرات نہ کرو، بلکہ اعتدال سکھایا گیا ہر معاملے میں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید توجہ دلا رہے ہیں اور کچھ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اس نے چوپائے پیدا کیے، کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے۔ ادھر انعام کا ورڈ یوز کر کے ان کی اہمیت اجاگر کرنا مقصد ہے، جیسا کہ عرب میں چوپایوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو شاید اس چیز کی اہمیت نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری سواری کے لیے گاڑیاں موجود ہیں۔ اب وہ جو اس وقت ضروریات تھیں، آج ویسے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں ان کی اہمیت بھی علم نہیں ہے کہ ان کی اہمیت عرب میں کتنی ہوا کرتی تھی، کیونکہ دور دراز صحراؤں کا سفر کرنے کے لیے ان کو اونٹوں کی ضرورت ہوتی، جانوروں کی ضرورت ہوا کرتی۔ اور یاد ہے کہ انعام میں اونٹ، بکری، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ شامل ہیں، لیکن اس میں بھی وضاحت کر دی کہ کچھ ان میں بوجھ اٹھانے والے ہیں، جیسا کہ اونٹ بہت سخت جان ہے اور بہت زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح پھر مزید بیل ہیں، وہ بھی بہت بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن کچھ جو فرش جن کو کہا گیا وہ چھوٹے جانور ہیں، جس طرح کہ بیر، بکری وغیرہ، یا پھر اس کے علاوہ شتر مرغ میں اس میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمہیں رزق عطا کیا ہے، اس کو کھاؤ پیو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی، بلکہ یہ تمہاری خود ساختہ چیزیں ہیں، حرام کردہ ہیں، تو ان کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر حلال سمجھ کر کھاؤ، لیکن اس کا شکر بھی ادا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ظاہری بات ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں خود سے حرام کریں گے تو یہ چیزیں شیطان حکم دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں حرام کرنے کا، تو اگر ایسا کرو گے، شیطان کی بات مانو گے، تو یقیناً تم ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو۔ تو ایسا کر کے کیا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، تم اپنے جو کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے اس کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اپنے جو تمہارا ابدی دشمن ہے اس کو پہچانو، اس کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرو، جس نے تمہارے لیے اتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے ذائقے دار تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ کسی کے بس کی بات نہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ عطا کرے۔ اگر اللہ تم سے یہ چیزیں چھین لے تو کسی اور کی طاقت ہے کہ تمہیں دوبارہ سے یہ چیزیں عطا کرے۔ تو اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اس کو دشمن سمجھتے ہوئے اس سے دور رہو اور اللہ کا حکم مانو۔ اور یاد رہے کہ جو کچھ مشرکینوں نے حرام کیا تھا وہ یقیناً شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ہی حرام کیا تھا، تو تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حلال کیا ہے
اس کو آرام سے کھاؤ پیو، اور جیسا کہ اور بھی بہت سارے مقامات پہ فرمایا، کھاؤ اور پیو لیکن فساد نہ کرو۔ اور مزید ایسا آیہ مبارکہ 141 میں بھی وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم لوگ آیہ مبارکہ 142 تک تفسیر اور 143 تک ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔